ایک شخص نے اس طرح سوال کیا کہ مجھے نیو مینا کی حدود میں خیمہ ملا ہے، تو جن حاجیوں کے خیمے نیو مینا میں ہیں وہ 5 نمازیں اور رات کا قیام اگر اپنے خیمے میں ہی کریں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اجمالی حکم تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کی نماز ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی نماز فجر تک مینا میں پڑھنا اور 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں بلا عذر شرعی ترک کر دے تو وہ عتاب کا مستحق ہوگا، البتہ اگر کسی صحیح عذر کی بنا پر ایسا کیا تو اس کے وبال سے بری الذمہ تو ہو جائے گا لیکن سنت کی ادائیگی سے بہرحال محروم رہے گا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ مشاعر مقدسہ کی حدود شارع کی طرف سے متعین ہے، لہذا از خود کسی جگہ کو مینا، مزدلفہ یا عرفات قرار دینا شرعاً درست نہیں ہوگا، اور قرار دینے سے وہ حقیقتاً ان مشاعر مقدسہ کی حدود میں شامل نہیں ہو جائیں گے۔ اور حاجی کے لیے مینا میں 5 نمازیں ادا کرنے اور رات قیام کرنے والی سنت موقدہ کا تعلق حقیقی مینا سے ہے، تو جن افراد کے خیمے نیو مینا یعنی مزدلفہ کے کچھ حصے میں ہے، نیو مینا اصل میں مزدلفہ کا کچھ حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ اسی جگہ رات کے قیام اور نمازوں کا اہتمام کریں تو ان کے لیے یہ سنت موقدہ چھوٹ جائے گی۔ پھر اگر یہ ترک سنت بغیر کسی عذر کے ہو، مثلا حقیقی مینا میں رات کا قیام اور 5 نمازوں کا اہتمام بآسانی ممکن ہو تو اس کے باوجود چھوڑ دے تو عتاب کا مستحق ہوگا، البتہ کسی صحیح عذر کے سبب ہو، مثلا سامان خیمے میں موجود ہے جسے اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتے اور وہاں چھوڑنے میں چوری یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر گروپ سے جدا ہونے یا فیملی کو مینا ساتھ لے جانے اور اگلے دن عرفات پہنچنے میں دشواری ہو، یا اسی طرح کوئی عذر ہو، تو پھر ایسی صورت میں بامر مجبوری اس سنت کے ترک پر عتاب سے تو بری الذمہ ہو جائیں گے لیکن سنت بھی ادا نہیں ہوگی، لہذا جس بھی گروپ کے ذریعے حج پر جائیں حتی الامکان دیگر ضروری کاموں کے ساتھ یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ مینا میں قیام کے لیے خیمہ اولڈ مینا یعنی حقیقی مینا میں ہے یا نہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایام رمی کی راتوں کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا بھی سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ محض آرام طلبی کے لیے ایام رمی کی راتوں میں مینا کے علاوہ عزیزیہ چلے جاتے ہیں یا اپنی ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ضرور عتاب کے مستحق ہوں گے کہ محض آرام طلبی رخصت کی وجہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال حج بیان کرتے ہوئے مینا جانے اور وہاں قیام کرنے کے متعلق فرماتے ہیں، جب 8ویں ذوالحجہ آئی تو لوگ مینا کی طرف متوجہ ہوئے، پس حج کا احرام باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر مینا میں ادا کی، پھر کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو مینا میں 5 نمازیں اور رات قیام سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح کی اسلامک نالج حاصل کرنے کے لیے ہمیں فالو کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔